ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ آج کل یہ رواج ہے کہ عورتیں تراویح پڑھنے کے لیے دوسری مساجد یا دوسرے گھروں کا رخ کرتی ہیں۔ دوسری مساجد سے مراد ہے کہ کوئی اچھا خطیب وہاں تراویح کے بعد کچھ بیان بھی کر دیتا ہے، یا وہ قاری صاحب جو تراویح پڑھاتے ہیں وہ کچھ قرآن کریم کے بارے میں کچھ آیات کا مفہوم بتلا دیتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کا کسی دوسری جگہ پر جا کر تراویح پڑھنا یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ کے سامنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ذکر کروں گا، جس سے انشاءاللہ العظیم آپ کی بہت زیادہ تسلی ہو جائے گی۔ مختصر جواب یہ ہے کہ عورتوں کا مساجد میں جا کر یا دوسرے گھروں میں جا کر تراویح پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مختصر جواب ہے۔ اب آئیے ایک حدیث کی طرف جو ترغیب و ترہیب کے اندر مذکور ہے۔ حضرت ام حمید الساعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو زوجہ ہیں ابو حمید مشہور جلیل القدر صحابی کی، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھوں۔ میرا یہ شوق ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے۔ کس کی یہ تمنا نہیں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز پڑھنا۔ مرد تو مرد بے چین رہتے تھے، عورتوں کا یہ عالم تھا کہ ہر عورت کے دل میں یہ خواہش تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے جذبے کے بارے میں معلوم ہے، تمہارے شوق کے بارے میں علم ہے، تمہارے دل کے اندر جو خیالات ہیں محبت کے وہ مجھے معلوم ہے، مگر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا اپنی کوٹھی کے اندر نماز پڑھنا کمرے کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کوٹھی جو پیچھے والا کمرہ ہوتا ہے جہاں اندھیرا رہتا ہے، اس میں نماز آپ کا پڑھنا گھر کے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارا گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے گھر کے احاطے میں، گھر کے سین میں نماز پڑھنے سے۔ اور فرمایا فخر الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارا گھر کے سین کے اندر نماز پڑھنا یہ بہتر ہے محلے کی مسجد سے، مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ اور فرمایا تمہارا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے میرے ساتھ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے سے۔ یہ عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ حرم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر کی کوٹھی کے اندر نماز پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کمرے کے آخری کونے میں جہاں اندھیرا رہتا تھا اپنی مسجد بنوائی اور ساری زندگی وہی نماز پڑھتی رہی۔ ایک حدیث یہ ہے، اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ دین کا، شریعت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اسلام کا طریقہ
عورتوں کے لیے کیا ہے، اور آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کس طرح اسلام جو نماز میں عورتوں کو نماز میں یا نماز کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا، فرض نماز کے لیے، تو وہ تراویح کے لیے اجازت دے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے زیادہ کون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے آشنا تھا؟ ان سے زیادہ کون ہے جو عورتوں کے مزاج کو، ان کے حالات کو زیادہ سمجھے؟ انہوں نے فرمایا لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا لیتے اس کو ما احدث النساء، جو عورتوں نے نئے نئے حالات پیدا کر لیے ہیں، جو عورتوں نے اپنا طرز زندگی بدل لیا ہے، لمنعہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے روک دیتے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرمایا کما منعت نساء بنی اسرائیل، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا۔ تو لہذا ان روایات کے بعد کوئی بھی آدمی عورتوں کو تراویح کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جب فرائض کے بارے میں اسلام کا یہ نظریہ ہے، فرائض کے بارے میں اسلام کی یہ تاکید ہے، فرائض کے بارے میں علماء اسلام کی یہ تاکید ہے، تو پھر تراویح کے لیے کیسے نکلنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اس لیے عورتوں کے لیے یہی بہتر ہے، اسی میں خیر ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر تراویح پڑھیں، اور اس میں بھی اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں، اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں، اور شرعی ماحول بنا کر اس کے اندر نماز تراویح کو ادا کریں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا